الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، ہمارا آپ سب سے پہلے رحمت دو عالم، نور مجسم، شافع محشر، رب کے حبیب، ہم سب کے طبیب، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، میدان قیامت میں شفاعت فرمانے والے آقا، چار ساز درد مندہ، رحمت دو عالم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک کا تحفہ نشاور کر لیجئے اور بآواز بلند پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ المدار الودیع الکریم صلاۃ و السلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے تو پڑھنے کو مسلمانوں کو قرآن دیتا ہے، تو پڑھنے کو مسلمانوں کو قرآن دیتا ہے اور بخشنے پہ آ جائے امت کے گناہ گاروں کو، بخشنے پہ آ جائے امت کے گناہ گاروں کو تو تحفے میں مسلمانوں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں مسلمانوں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں مسلمانوں کو رمضان دیتا ہے۔ پڑھیے بآواز بلند ہدیہ درود پاک کا تحفہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ المدار الودیع الکریم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین صلی اللہ کی کائنات قرآن عظیم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی لوگوں پر بھی روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا تھا۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ، جس کا ایک ایک دن، جس کا ہر وقت ہمارے لیے قیمتی ہے اور رب کو منانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر اس مہینے کو ہم نے رب کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں گزارا تو ہمیں بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا، کیونکہ حضرات محترم، رب تبارک و تعالی کی رحمت ہمیں آواز دے رہی ہے، رب تبارک و تعالی مغفرت اور بخشش لے کر کے تمام بندوں کو یہ آواز دے رہا ہے کہ ہے کوئی گناہ گار جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے میرے اس مہینے کی تعظیم کرے اور
توبہ کر لے صدق دل سے اور میرے بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور روزوں کو رکھے، نمازوں کو پڑھے، مجھے راضی کرنے کا وعدہ کرے، توبہ کر لے تو یقیناً میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اس کے درجات بھی بلند کر دوں گا اور اسے اپنا محبوب اور مرغوب بھی بنا لوں گا، اپنا قریب ترین بندہ بنا لوں گا۔ یہ رب کی رحمت آواز دے رہی ہے۔ رب تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے۔ ہم اگر گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ہم اگر گناہوں سے اکتا گئے ہیں، تب رب کی بارگاہ میں پہنچیں۔ چونکہ حضرات گرامی رب کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ رب کی بارگاہ میں رب تبارک و تعالی نے ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ ہمارے گناہ تو زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ہمارے رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ حضرات گرامی ہمیشہ ہمارے رب کی رحمت ہمارے گناہوں پر غالب آتی ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تو حضرات گرامی رب تبارک و تعالی کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے ہم پر روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ ہم سے پچھلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مطلب و مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضرات گرامی شاید کہ تم تقوی شیار ہو جاؤ، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، شاید کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں بار بار آواز دے رہی ہے، بار بار آواز دے رہی ہے۔ نہ جانے ہم نے کتنے گناہ کیے، نہ جانے ہم نے کتنی نافرمانی کی، نہ جانے ہم اپنے رب سے کتنا دور پہنچ گئے، نہ جانے ہم اپنے رب کی کتنی بار نافرمانی کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہر بار میں ہمارے رب کی رحمت ہمیں آواز دیتی ہے کہ آج بھی لوٹ آ اور اللہ تبارک و تعالی تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صدق دل سے اگر تو توبہ کر لے گا تو تیرا رب تجھے ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تیرے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن تو اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ معافی مانگ کر کے، توبہ کر کے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا، تیرا رب تجھے ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، قرآن نازل کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، تو رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، رب تبارک و تعالی نے جب چاہا کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرے، میرے نبی کے امتی بہت گناہگار ہوں گے، بہت سیاکار ہوں گے، بہت بدکار ہوں گے، نافرمانی کرنے والے ہوں گے، نمازوں کو چھوڑنے والے ہوں گے، اور اپنے رب کی کو ناراض کرنے والے ہوں گے، جوا اور شراب کی طرف بھاگنے والے ہوں گے، چگلی کی طرف بھاگنے والے ہوں گے، عصیاں شیاری ان کا کردار اور عمل بن جائے گا۔ لہذا تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جلال آیا اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسا مہینہ عطا فرما دیا، ایک ایسا مہینہ عطا فرما دیا جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ لہذا اس رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص رب کی عبادت کرے گا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان کی غرض سے اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، تو رب
تبارک و تعالی تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو رب تبارک و تعالی کی رحمت ہمیں آج بھی آواز دے رہی ہے۔ حضرات گرامی، جب ہمارے گناہ زیادہ پائے گئے، جب ہم گناہگار زیادہ پائے گئے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا مہینہ عطا فرما دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے ایمان کی غرض سے اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اگر روزہ رکھا، فقد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو رب تبارک و تعالی اس کے وہ گناہ معاف فرما دے گا جو اس سے پہلے وہ کر چکا ہے، یعنی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو حضرات گرامی، رب تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہمیں بخشش کا پیمانہ دینے کے لیے، ہمیں بخشش کا پروانہ دینے کے لیے، ہمیں بخشش کا مزدش دینے کے لیے، ہمیں بخشش عطا کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہماری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے رب کائنات نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ اور حضرات گرامی، 11 مہینے ہم کھاتے اور پیتے ہیں، 11 مہینے ہم اپنی تمام خواہشات کو پورا کرتے ہیں، 11 مہینے ہمارے رب نے ہمارے لیے عطا کر دیے کہ ہم جیسے چاہے کھائیں، ہم جیسے چاہے پئیں، ہم شریعت کے مطابق ہی جیسے چاہے رہیں، جیسے چاہے زندگی گزاریں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے، جب یہ 12واں مہینہ آئے جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، جسے مقدس مہینہ کہا جاتا ہے، جسے صبر کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور جسے ہمدردی کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے وسعت رزق کا مہینہ کہا جاتا ہے، جب یہ مہینہ آئے تو صرف اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کے لیے روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ مہینہ میرا ہے، اور جو شخص پوری مزدوری کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، مجھے راضی کرنے کے طریقے اختیار کرتا ہے اور میری عبادت کرتا ہے، تو اس کی جزا میں ہی عطا فرماؤں گا۔ لیکن جہاں ہم رب کو راضی کرنے کی بات کریں، اس سے کہیں زیادہ گناہ ہم بدکاریوں میں اپنا وقت گزار کر کے کر دیتے ہیں، کہیں زیادہ گناہ۔ حضرات گرامی، کوئی اگر رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو رمضان میں نماز پڑھنے لگا لیکن روزہ رکھنے کو تیار نہیں، تو حضرات گرامی، نماز کا ثواب تو ملے گا، لیکن جہاں ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں اس کا گناہ کتنا ہے۔ ایک روزہ اگر ہم نے رمضان المبارک کا جان بوجھ کر کے چھوڑا اور اس کے بعد ہم پوری زندگی اس کی قضا کرنا چاہیں، اس کی پورتی کرنا چاہیں، اس کی بھرپائی کرنا چاہیں، تو پوری زندگی نفلی روزے رکھتے رہیں، لیکن اس ایک روزے کی قضا پوری نہیں کر سکتے، اس ایک روزے کا ثواب پورا نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا کفارہ ادا کر دیں، لیکن حضرات گرامی، یہاں تو ماحول یہ ہے، یہاں تو معاملہ یہ ہے، یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ پورے رمضان لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور رمضان میں صرف چند وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اسی کو کافی و وافی سمجھتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے اپنی زندگی کو رمضان کے علاوہ جیسے چاہا گزارا، جیسے چاہا بسر کیا، جیسے چاہا ہم نے اپنے تمام تر اعمال کیے، لیکن حضرات گرامی، اب ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کے مطابق سب اعمال کریں، اپنے رب کے مطابق، جیسا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ رکھیں، اور جب روزہ رکھیں تو کھانے اور پینے سے رک جائیں، جماع سے رک جائیں، مباشرت سے رک جائیں، تمام تر خواہشات سے رک جائیں۔
کیونکہ حضرات گرامی روزہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کھانا اور پینا بند کر دیا جائے، بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے پیروں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ لہذا جسم کے روزے کا کیا مطلب، آنکھوں کے روزے کا کیا مطلب، کانوں کے روزے کا کیا مطلب، ہمارے ہاتھوں کے روزے کا کیا مطلب، ہمارے پیروں کے روزے کا کیا مطلب؟ تو سنیے مسلمانوں، ہمارے روزے، ہمارے تمام تر اجزاء، جسم کے تمام اجزاء کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کانوں سے گانے نہ سنیں، برائی نہ سنیں، کانوں سے غلط باتیں نہ سنیں، ایسی باتیں نہ سنیں جو ہمارے رب کو خوش کرنے والی نہ ہے بلکہ ناراض کرنے والی ہیں۔ اپنے کانوں سے ایسی باتیں نہ سنیں جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والی ہیں، جو غیر شرعی ہیں، جن کو سننے کے لیے ہمارے رب نے منع فرمایا ہے۔ ایسی باتیں نہ سنیں بلکہ اللہ کا قرآن سنیں، نعت رسول سنیں اور ذکر خدا سنیں، ذکر رسول سنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ تو حضرات گرامی، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے کانوں کی سماعت کا بھی ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ ہماری آنکھوں کا روزہ، ہم اپنی آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کریں، خانہ کعبہ کا دیدار کریں۔ اگر نہیں پہنچ پاتے تو ہم اپنی آنکھوں سے قرآن کا دیدار کریں، قرآن کو دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے مسجدوں کو دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے اچھائیاں دیکھیں، رب کی نشانیاں دیکھیں، رب تبارک و تعالی کی نشانیاں دیکھیں، اور اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا دیدار کریں جن چیزوں کو رب نے دیکھنے کا حکم فرمایا، اور رب تبارک و تعالی جن کے دیکھنے سے خوش ہوتا ہے، ایسی چیزوں کا دیدار کریں۔ تو یقیناً مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے ہماری آنکھوں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط چیز نہ پکڑیں، شراب اور جوئے کے سامان نہ پکڑیں، اپنی ہاتھوں سے کوئی حرام دولت یا حرام پیسہ نہ پکڑیں، بلکہ ہم اپنے ہاتھوں سے قرآن کو پکڑیں، اپنے ہاتھوں سے افطاری کو پکڑیں، اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو پکڑیں جس چیز کے پکڑنے سے یہ ظاہر ہو، یہ ثابت ہو کہ ہاں یہ بندہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو صدقہ دیں، ہم اپنے ہاتھوں سے مفلسوں کی مدد کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے بیواؤں کی مدد کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے اچھائیاں کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے تمام تر اچھے کام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں کا ثواب بھی ہمیں عطا فرما دے۔ اپنے قدموں سے اچھی جگہ چل کر کے جائیں، مسجد کی طرف آئیں۔ مسجد سے زیادہ اچھی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جگہوں میں، بہترین جگہوں میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، جگہوں میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور بری جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار ہے۔ لہذا اپنا وقت بازاروں میں نہ گزاریں، اگر بازاروں میں جانا بھی پڑے تو صرف ضرورت کے بقدر جائیں، ضرورت کے مطابق جائیں، ورنہ ہر وقت اپنے رب کی رضا میں گزاریں، اور اپنے قدموں سے مسجد چل کر کے جائیں، اپنے قدموں سے ایسی جگہ چل کر کے جائیں جہاں جانے سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اپنے قدموں سے چل کر کے مدینۃ النبی جائیں، اپنے قدموں سے چل کر کے خانہ کعبہ کا دیدار کرنے جائیں، اپنے قدموں سے چل کر کے قرآن کی تلاوت کرنے جائیں، اپنے قدموں سے چل کر کے اچھی جگہ جائیں۔ تو حضرات گرامی،
ہمارے قدموں کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما دے گا. ہمارے قدموں کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہوگا، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوگا، ہماری زبان کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے پورے جسم کا روزہ ہوگا. اس لیے پورے جسم کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، پورے جسم کو اللہ کی عبادت میں گزاریں. اگر پورا جسم ہمارے رب کی کبریائی بیان کرتا ہے، ہمارے رب کی عبادت و اطاعت میں اپنا سب کچھ صرف کرتا ہے، ہمارے جسم کی حرکت ہمارے رب کے مطابق ہوگی، ہمارے جسم کا تمام تر کام، ہمارے جسم کا چال و چلن ہمارے رب کی رضا کے مطابق ہوگا، تو یقیناً مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے پورے جسم کا ثواب عطا فرما دے گا. حضرات گرامی، اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے روزہ رکھ کر کے تو دیکھیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے نماز پڑھ کر کے تو دیکھیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے ہم نیک اعمال کر کے تو دیکھیں. حضرات گرامی، اگر آج ہم نے سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر یہ کام کیا ہے اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو یقین جانیے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ عطا فرمائے گا کہ اگر ہم سوتے بھی ہوں گے تو وہ ہمارا سونا عبادت میں گزر جائے گا. ہم اگر کوئی کام بھی کرتے ہوں گے، ہم اگر مزدوری بھی کرتے ہوں گے تو وہ مزدوری ہمارے لیے عبادت قرار دے دی جائے گی، کیونکہ ایک بندہ رب کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ نیک حلال کمائی طلب کرنے میں اور تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے. کیونکہ حضرات گرامی، جہاں پر روزہ رکھنا اچھا کام ہے، نماز پڑھنا اچھا کام ہے، زکوٰۃ دینا اچھا کام ہے، حج کرنا اچھا کام ہے، اور تمام تر اعمال صالحہ یہ اچھے کام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلانا بھی صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے، رب کو راضی کرنے کا کام ہے. اور جو شخص اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلاتا ہے، رب تبارک و تعالی اس پر نگاہ رحمت فرماتا ہے. تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو راضی رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی بھی اپنے بچوں کے لیے تلاش کریں. کیونکہ حضرات گرامی، اگر ہم حرام کمائی کما رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، حرام کمائی کا استعمال کر رہے ہیں، تو یقین جانیے مسلمانوں حرام کمائی کا استعمال ہماری عبادت کی ہلاکت بھی بن جائے گا. ہم جو کام کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کر رہے ہیں، ان کو بھی برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے حضرات گرامی، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیے، حرام کمائی سے بچائیے، حرام کاموں سے بچائیے، حرام رزق سے بچائیے، حلال رزق کمائیے، اپنی اولاد کو کھلائیے. لہذا آپ کا وہ رزق کھلانا، اولاد کی پرورش کرنا، اولاد کی تربیت کرنا اور اپنے تمام گھر بار کی پرورش کرنا آپ کے لیے وہ بھی عبادت بن جائے گا، لیکن صرف حلال ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی کا مال لوٹ لیا، ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی حرام طریقے سے اس کو کمایا ہے. مثلا لوگ سود لیتے ہیں، لہذا یہ سود لے کر کے لوگ کماتے تو ہیں، لوگ نفع تو حاصل کرتے ہیں، لوگ فائدہ تو حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ کمائی حرام ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر سود کو حرام قرار دے دیا. لوگ جوا کھیلتے ہیں، جوا کھیلنے میں لوگ جیت جاتے ہیں، پیسہ جیت جاتے ہیں، لوگ پیسہ اور دولت جیت جاتے ہیں، لیکن حضرات گرامی وہ بھی دولت
حرام کی دولت ہے، لہذا وہ حرام کام سے ہم نے کمائی ہے، حرام کام کے ذریعے، حرام فعل کے ذریعے، حرام عمل کے ذریعے وہ ہمارے پاس آئی ہے، اس لیے وہ حلال رزق نہیں ہو سکتا بلکہ وہ حرام ہے، لہذا حلال رزق کھانا چاہیے اور حرام رزق سے بچنا چاہیے۔ تو حضرات گرامی، ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اگر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے تو یقین جانیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے گا۔ حضرات گرامی، ہم حلال کمائی کھاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، فرائض کو ترک نہ کر کے بلکہ ان کو ادا کرتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یقیناً مسلمانوں ہم اگر کمائی کر رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، کوئی محنت اور مشقت کر رہے ہیں، وہ وقت بھی ہمارا عبادت میں چلا جائے گا۔ ہم اگر سو بھی رہے ہیں تو وہ وقت ہمارا عبادت میں چلا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض ہیں ان کو ادا کرتے رہیں، جو اللہ کا فرض ہے اس کو ادا کرتے رہیں۔ اللہ کا فرض اگر ہم نے ادا کر دیا اور اس کے ساتھ میں نیک کمائی کی تلاش میں لگے ہیں تو وہ وقت بھی ہمارا عبادت میں گزرے گا، وہ وقت بھی اللہ کی ریاضت میں گزرے گا، وہ وقت بھی اللہ کو راضی کرنے میں گزرے گا۔ اس لیے محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کریں، کیونکہ جس کا رب راضی ہو جایا کرتا ہے اسے دنیا میں کسی کو منانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جس کا رب راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، لہذا وہ دنیا میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، وہ دنیا میں پریشان پھرتا ہے، وہ دنیا میں تمام تر مصائب و آلام میں گھیر دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، اپنے رب کو راضی کریں، جب ہمارا رب راضی ہو گیا تو ساری کائنات ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ اس رمضان کی برکتیں ایسی ہیں، اس رمضان کی عظمتیں اور فضیلتیں اتنی ہیں کہ ہم اپنے دامن میں اگر سمیٹنے پر آئیں تو ہمارا دامن بھر جائے گا، لیکن رب کی رحمتیں کم نہیں ہوں گی، رب کی رحمتیں کم نہیں ہوں گی، ہمارا ثواب کم نہیں ہوگا۔ ارے اس رب کی رحمت پر قربان جائیے، اس رب کی رحمت پر قربان جائیے، اس رب کی عطا پر قربان جائیے کہ جس نے، اگر کوئی شخص روزہ دار کو افطاری بھی کراتا ہے تو اس کا ثواب ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، لہذا روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کی ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ لہذا ہے کوئی اتنا بڑا ارحم الراحمین، ہے کوئی اتنا زیادہ نوازنے والا، ہے کوئی اتنا زیادہ عطا کرنے والا کہ عمل کرنے والے کے عمل میں کمی بھی نہ ہو اور رب تبارک و تعالی کے خزانے میں بھی کمی نہ ہو، اور اس شخص کو رب اتنا دے رہا ہے جتنا کہ اس عمل کرنے والے کو دے رہا ہے جس نے ایک وقت کا روزہ افطار کرایا۔ وہ روزہ افطار کرانا صرف یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کرائے، بلکہ کھجور سے یا پانی سے بھی اگر کسی نے روزہ افطار کرایا تو حضرات گرامی اس کا ثواب رب تبارک و تعالی روزہ دار کے برابر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کو راضی کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، درود پاک کا ورد کرتے رہیں، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت تگ و دو میں رہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خلاق کائنات ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا رب اگر ہم سے راضی ہو گیا تو ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے سامان تلاش کریں، اور رب کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ رب نے عطا فرما دیا، ہماری سامان آخرت کا ایک ایسا ذریعہ عطا فرما دیا، ہمیں نیک اعمال کرنے کا، ہمیں بخشش کا ایک ایسا سامان عطا فرما دیا جو ماہ رمضان کی شکل میں جو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر اس میں ہم اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا، اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ماہ رمضان کے تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرات گرامی، پچھلی امتیں تھیں، روزے بھی دیے گئے، سب کچھ دیا گیا، لیکن اتنا سب کچھ جو ہمارے لیے عطا کیا ہے، اتنی فیاضی، اتنی کرم نوازی، اتنا فضل، اتنی رحمت جو ہمارے لیے عام ہے، وہ کسی کے لیے نہیں تھی۔ ان میں سختیاں بھی تھیں، ان میں پریشانیاں بھی تھیں، ان میں مصائب بھی تھے، ان میں تمام تر معاملات بھی تھے، لیکن حضرات گرامی یہ رب کی رحمت ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا عطا فرمایا اپنے نبی کے صدقے میں کہ اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنا دیتا ہے کہ جتنا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرات گرامی، وجہ یہ ہے حرام کاموں سے بچ جائیں اور اچھے کام کرنے لگیں، نیک کام کرنے لگیں، تو یقیناً مسلمانوں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رب کو راضی کرنے کا جو سامان رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یعنی رمضان، اس میں روزے رکھیں، اس کی قدر کریں، اس کی بے حرمتی سے بچیں، اور رات میں تراویح میں قیام کریں اور سحری کھائیں، روزہ رکھیں، رب کو راضی کرنے کے سامان تلاش کریں۔ یقیناً مسلمانوں رب تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اپنے رحم و کرم سے وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہماری خطاؤں پر پردہ پوشی کر دے گا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اس میں روزے رکھیں، اللہ کو راضی کریں۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔